اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہدی للناس دیکھنے والی تمام پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز سامعین، آج کی ویڈیو نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے، کیونکہ ویڈیو میں دجال سے متعلق آپ کے ذہن میں ابھرنے والے بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ مثلاً دجال کون ہے، کیسا دکھتا ہے، کس ملک سے نکلے گا، اس کا دوسرا نام کیا ہے، اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا، یہ تمام روئے زمین پر کس طرح فتنہ و فساد پھیلائے گا اور کس کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فتور کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اسے مسیح چوپٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا، جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ میں خوب جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 2 نہریں بہتی ہوں گی، ایک کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا سفید پانی ہے، دوسری کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا آگ بھڑک رہی ہے۔ پس تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں بند کرے، پھر سر نیچا کرے، پس اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دجال کی ایک آنکھ پر جھلی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایماندار پڑھ لے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جھونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا، وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو کھیتی جم اٹھے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ غرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس دجال کو پائے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی برکت سے دجال کی شرارت سے بچا رہے گا۔ یہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پھر تیزی کے ساتھ دائیں بائیں فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا قیام کتنی دیر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن سال کی طرح ہوگا
کیا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی رہیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کرو، یعنی ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اندازہ کر کے پڑھو۔ آج کل یہ کام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی ایجادات کے باعث آسان ہو چکا ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں، بشرطیہ کہ نیت کام کرنے کی ہو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں وہ کس قدر تیزی سے پھرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم کرے گا، وہ غلہ اگائے گی، ان کے مویشی جائیں گے تو ان کی کوہان اونچی ہوگی، تھن مکمل بھرے ہوں گے، کولہے اٹھے ہوں گے، یعنی چراگاہ سے خوب پیٹ بھر کر واپس آئیں گے۔ پھر ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوگا، وہ قحط زدہ رہ جائیں گے، ان کے پاس مال نہیں ہوں گے، وہ ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال دے، تو اس کے خزانے شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ سب باتیں بطور آزمائش اس سے ظاہر ہوں گی۔ اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہوا شام سے اصفہان پہنچے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائے گا، ارادہ کرے گا مگر وہاں داخل نہ ہو سکے گا، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کے دجال نہ جائے مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور ان کی ہر راہ پر فرشتے قطار باندھے ان کا پہرا دیتے ہوں گے۔ پھر وہ باہر کھلی زمین پر اترے گا تو مدینہ میں 30 بار زلزلہ آئے گا اور اس سے کافر اور منافق باہر نکل جائے گا اور وہ دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ دجال مدینہ کے قریب بعض پہاڑی راہ میں اترے گا، ایک آدمی جو سب سے بہتر آدمی ہوگا اس کی طرف نکلے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا، تم دیکھو تو اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پس وہ اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا تو وہ نیک آدمی کہے گا، اللہ کی قسم، آج سے زیادہ میں تیرے دجال ہونے کے بارے میں زیادہ بصیرت و یقین نہیں رکھتا، یعنی تو پکا دجال ہے۔ پھر دجال دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا مگر اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ ملک شام میں دجال جب اپنے فتنہ و فساد میں پوری طرح عروج پر ہوگا اور مسلمانوں کی جانوں کے درپے ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی دمشق پہنچ کر دجال سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ نماز کا وقت آ جائے گا، لوگ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے، تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہلے سے موجود ہوں گے، پھر مینارے سے سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے،
پھر جماعت ہوگی۔ جامع مسجد دمشق میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں دجال ہوگا۔ دجال کی فوج میں 70,000 یہودی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی۔ گھمسان کا معرکہ ہو رہا ہوگا کہ اچانک جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعین آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جا لیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے۔ وہ واصل جہنم ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ فتنہ دجال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین یعنی دین اسلام رہ جائے گا اور آپ علیہ السلام کے دور میں مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے فرائض سر انجام دیں گے، شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور یہ عرصہ مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے امن والا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ وہ امت مسلمہ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔